بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جسے کرونا کہتے ہیں، اور انسان کافی جو ہے اس کی وجہ سے پریشان ہے، پوری دنیا پریشان ہو گئی ہے۔ ادھر کرونا کا مسئلہ ہے، اس سے لوگ پریشان ہیں، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ چھوٹے پرندے جن کو ٹڈی کہتے ہیں ان کا بھی حملہ جو ہے کھیتوں کے اوپر اور معیشت کے اوپر گویا کہ بہت زبردست ہے۔ یہ ٹڈیاں جو ہے ان کا پورا ایک جھنڈ ہوتا ہے، غول ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ جب یہ کھیت کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو جو بھی پھل ہوتا ہے اور سبزیاں ہوتی ہیں ہری، ان سب کو چٹ کر جاتی، کھا جاتی ہیں اور سب کو خراب کر دیتی ہیں۔ تو یہ ٹڈیاں جو ہے کبھی رحمت بھی بن جاتی ہیں اور کبھی زحمت بھی بن جاتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی چیز حد سے زیادہ ہو جائے گی تو یقیناً پھر وہ زحمت بن جائے گی، کوئی بھی چیز ہو۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قحط پڑا اور بارش بند ہو گئی تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول دعا فرمایا بارش نہیں ہو رہی ہے جس سے لوگ پریشان ہیں۔ تو آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، اسی میں جو ہے آپ نے دعا فرمایا، تو لوگ ابھی جمعے کی نماز پڑھ کر کے گھر نہیں پہنچے کہ بارش شروع ہو گئی، اور اتنی بارش ہوئی کہ اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی، لوگ پریشان ہو گئے۔ تو بارش جو ہے ایک رحمت بن کر کے آئے، لیکن جب زیادہ ہو گئی تو وہ زحمت جیسی ہو گئی۔ پھر اگلے جمعے کو آئے اور اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بارش بہت ہو گئی، اب تو لوگ پریشان ہو گئے اور اس کے بند ہونے کے لیے دعا کیجیے۔ آپ نے دعا کیا تو بارش بند ہو گئی۔ تو ہر چیز کبھی رحمت بھی ہوتی ہے، کبھی زحمت بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ٹڈیاں جو ہے ہمارے لیے رحمت اس انداز پر ہیں کہ کھانے کے کام میں آتی ہیں، کہ یہ جائز ہے ان کا کھانا، کھا لیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جیسے ایک مچھلی ہے جس کو ہم جھینگا کہتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی کچھ ہے، انسان کھا جاتا ہے اسے بھی۔ تو ایسے ہی یہ بھی ہے، کھانے میں کوئی مسائقہ نہیں، اگر کوئی کھانا چاہے تو بالکل کھا سکتا ہے، اور کوئی قباحت نہیں ہے اس میں۔ تو یہ ٹڈیاں ہیں جو آج کل جو ہے آئی ہوئی ہیں۔ ابھی پتہ چلا پاکستان کے اندر، پھر اس کے بعد پنجاب کے اندر بہت ٹڈیاں آئیں کھیتوں میں۔ یہ ٹڈیوں کا سلسلہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی تھا۔ قرآن کریم نے ٹڈیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اس قوم کے اوپر بطور عذاب کے یہ ٹڈیاں آئی تھیں، جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا، ہوا کا طوفان بہت تیز، یہ وہ سب مکانات اڑ گئے، یہ ہو گئے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ عذاب تھا ان کے اوپر بھیجا اللہ نے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، اور ہم نے ٹڈیوں کا دل بھیجا ان کے اوپر۔ یہ بھی جو ہے ان کے لیے ایک عذاب ہی تھا، کیونکہ اتنی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کہ ان کے سارے جو غلہ یہ وہ ساری چیزیں کھا کر کے چڑھ گئی، سارے کھیتوں کو خراب کر ڈالا، وہ سب کھا جاتی ہیں۔ تو قرآن نے بیان کیا کہ ہم نے جو ہے بطور عذاب کے ان کے اوپر بھیجا۔ اور بھی بہت سی چیزیں جس کو قرآن نے یہاں ذکر کیا ہے کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ۔ قمل کہتے ہیں جوؤں کو۔ بعض حضرات نے کہا کہ وہ جوئیں جو کپڑوں میں پڑ جاتی ہیں، بعض نے کہا کہ اس کے معنی گھن کے ہیں، جو غلے میں لگ جاتا ہے تو سارا غلہ کھا جاتا ہے۔ تو ہم نے جو ہے یہ بھی عذاب بھیجا، گھن اور وہ کیڑا، تو جو ان کے غلے کو کھا جائے اور ان کے جسم میں لگ جائے تو کھجاتے ہی رہیں، جس کو ہم لوگ گاؤں میں اتر پردیش کے اندر چیل اریا کیا ایسا کہتے چھوٹے بہت۔ تو ارشاد فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ، اور ہم نے جو ہے ان کے اوپر میڈک کا بھی عذاب بھیجا۔ میڈک کیسے کہ جب آدمی کھانا کھانے بیٹھے وہ پتہ نہیں کہاں سے سب میڈک آ جائیں، کھانے میں کودنے لگے یہاں وہاں، سارا کھانا خراب ہو جاتا، کھانا نہیں کھا پاتے تھے۔ والضفادع، اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر ایک عذاب اور بھیجا، خون کا عذاب، والدم، کہ جب وہ پانی پینے کے لیے اٹھاتے تو پانی خون بن جاتا، کچھ بھی کہیں پانی ڈالتے سب خون بن جاتا۔
تو اب وہ کیسے پی سکتے ہیں؟ اس کو نہیں پی سکتے. تو ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے بندش کر دی تھی. تو ان کے اوپر یہ بطور عذاب کے بھیجا تھا، جس میں ایک چیز تھی ٹڈی دل. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو زمانہ آخری زمانہ چل رہا تھا، تو آپ نے ٹڈیوں کو نہیں دیکھا تو آپ تھوڑا پریشان ہوئے، متفکر ہو گئے. تو آپ نے چند صحابہ کو بھیجا کہ بھائی تمہیں ٹڈیاں کہیں دیکھیں کہ نہیں دیکھیں؟ کہا یہاں تو نہیں دکھائی دے رہی ہیں. تو آپ نے کچھ صحابہ کو جو ہے عراق کی طرف بھیجا، کچھ یمن کی طرف بھیجا اور کچھ شام کی طرف بھیجا کہ جاؤ دیکھو ٹڈیاں ہیں کہیں کہ نہیں. تو سب لوگ گئے، کوئی شام گیا، کوئی عراق گیا، کوئی یمن گیا. تو یمن کے اندر ایک صحابی پہنچے تو انہوں نے ٹڈیوں کو دیکھا. تو دیکھنے کے بعد چند ٹڈیاں لے کر کے آ گئے، اور آنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خدمت میں حاضر کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول امیر المومنین، یہ جو ہے ٹڈیاں ہیں، ہم یمن سے لائے ہیں، وہاں ملی. تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا. تو آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک مکمل طریقے سے ٹڈیوں کا خاتمہ نہ ہو جائے. تو ٹڈیاں بھی موجود ہیں، تو ابھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت دور ہے. تو وہ اس وقت کی بات تھی. ہم لوگ تو آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹڈیاں موجود ہیں. تو یہ ٹڈیاں موجود ہیں، ابھی قیامت اس کا مطلب لمبی ہے. تو قیامت تو ظاہر ہے کہ آئے گی، یہ بھی ایک علامت ہو گئی. اور یہ ٹڈیاں جو ہے ہمارے لیے حلال ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے کبھی کبھی یہ ہمارے لیے بجائے رحمت کے یہ زحمت بھی بن جاتی ہیں، جس سے انسان پریشان ہو جاتا ہے. اور انسانوں نے بہت سے طریقے اپنائے ان کو بھگانے کے. جب آتے ہیں کبھی کوئی جو ہے کوئی چیز بجاتا ہے، کوئی تھالی بجاتا ہے، کوئی کچھ بجاتا ہے، کوئی ٹین بجاتا ہے، آواز کرتے ہیں تاکہ ان آواز سے یہ ٹڈیاں بھاگ جائیں. تو یہ ٹڈیوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے. بہرحال وہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہے. لاکھوں کی تعداد میں ٹڈیوں کا آ جانا یہ اور کسی کا بس کا نہیں ہے، یہ صرف اللہ ہی کی جانب سے ہے. تو ہمیں بہرحال اپنے تمام جو ہے گناہوں کی طرف ہمیں دیکھنا ہے، رجوع کرنا ہے اسے، اور توبہ و استغفار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور ہمارے اوپر اگر یہ عذاب کے طور پر ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ عذاب ہٹا لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.